سورۃ نوح کی آیت نمبر 5۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ نوح ہے، جو اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کو ایک طویل عرصہ دین کی تبلیغ کی، جس کا عرصہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں یوں ارشاد فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے ٹھہرے رہے 950 سال، 9.5 صدیاں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی صبر آزما، استقامت والی، استقلال والی طویل ترین تبلیغ تھی۔ اس کے بعد بہرحال ایک وقت آیا جب اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات بتائی، ما آمن معه الا قلیل، کہ ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے نوح، تیرے اوپر ایمان لانے والے جو لانے والے تھے وہ لا چکے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ 70-80 کے قریب افراد تھے۔ جب بارگاہ خداوندی سے بھی بتا دیا گیا کہ بس یہی مومن ہوں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی طویل تبلیغ کے بعد گویا کہ یوں کہہ لیں کہ ان کے ایمان سے بالکل نا امید ہو گئے، تو پھر بارگاہ خداوندی میں دست دعا دراز کیا اور اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے پھر زمین پہ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا ان کو زمین پہ چلتا پھرتا نہ چھوڑ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی عام طور پہ بد دعا کرتے نہیں، لیکن جب وہ بد دعا کرتے ان کی بد دعا میں بھی شفقت اور رحمت ہی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر یہ لوگ زمین پہ رہیں گے تو اللہ ظلم میں، فسوق میں، فجور میں، نافرمانی میں، اللہ تیری حکم عدولی میں اور آگے بڑھیں گے، تو جتنا یہ سرکشی میں بڑھتے جائیں گے اتنا ان کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو اے اللہ ان کو جلدی اٹھا لے تاکہ ان کی سرکشی بھی کم ہو اور ان کا عذاب بھی کم ہو۔ یہ بھی ایک اللہ کے نبی کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دست دراز کیا اس قوم کی تباہی کے لیے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی محنت کو پیش کیا۔ اللہ میں بغیر محنت کے یہ دعا نہیں کر رہا، میں نے بڑی طویل محنت کی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، قال
وہ نوح علیہ السلام کہنے لگے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے مجھے پالنے والے، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، انی دعوت قومی، میں نے اپنی اس قوم کو بلایا، ان کو اللہ تیری طرف آنے کی تلقین کی، لیلا و نہارا، رات بھی اور دن بھی، شب و روز میں نے اسی کام میں گزارے، نہ میں نے دن کا اجالا دیکھا، نہ میں نے رات کی تاریکی دیکھی، جس حال میں بھی میں تھا میں اس قوم کو اللہ تیری طرف دعوت دیتا رہا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میری بلانے نے، میری دعوت نے، میرے ان کو قائل کرنے نے، تبلیغ کرنے نے، واعظ کرنے نے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، یہ آگے ہی بھاگتے تھے۔ میری طرف سے جتنی شفقت، اپنائیت، چاہت، محبت کا اظہار ہوتا، ان کی طرف سے اتنا ہی زیادہ نفرت اور بیزاری کا اظہار ہوتا۔ میں ان کو اللہ تیری طرف بلانے کے لیے ان کے پیچھے جاتا، یہ تجھ سے دور بھاگنے کے لیے مجھ سے بھی آگے فرار کر جاتے، آگے دوڑ جاتے۔ فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اے اللہ میں نے ان کو جب بھی دعوت دی، کوئی شک نہیں، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، جب بھی میں نے ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تاکہ تو ان کو بخش دے۔ میری دعوت کا مقصد کیا تھا؟ ان کی بخشش۔ میری دعوت کا مقصد کیا تھا کہ ان کو اللہ تو معاف کر دے۔ میں جب بھی ان کو ان کے فائدے کے لیے بلاتا تو آگے سے ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ فرمایا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے کہ کہیں اللہ کے نبی کی یہ مشفقانہ آواز، بے لوث دعوت کے بول، بے غرض اور بے لالچ منت سماجت، کہیں یہ ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ صورتحال ان کی یہ تھی، میں دن رات ان کو بلاتا، دعوت دیتا، مقصد بھی کیا ہوتا کہ ان کی بخشش ہو جائے، میرا اپنا کوئی مفاد نہیں۔ آگے ان کی طرف سے اظہار کیا ہوتا کہ یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور یہ اپنے کپڑے سمیٹ لیتے، کپڑے ڈھانپ لیتے۔ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے کہ نہ یہ مجھے دیکھیں نہ میں ان کو دیکھوں، یا یہ کہ اپنے کپڑوں کو بھی اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تاکہ معمولی سی آواز بھی اللہ کے نبی کی کان میں نہ پڑے۔ اور ایک مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کپڑا انسان اپنے موڈے پہ رکھ کے چل پڑتا ہے جب کسی کی بات سننا نہ چاہے۔ میں جا کے ان کے ڈیروں پہ، ان کی پنچایتوں میں، ان کی بیٹھکوں میں، ان کی مجلسوں میں ان کو دعوت دینے کے لیے جاتا تو میری بات سن کے مجھے آتا دیکھ کر، مجھے بیٹھا دیکھ کر یہ اپنے کپڑے اٹھا کے کندھے پہ رکھتے اور چل پڑتے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا، اور یہ اڑ جاتے، ضد کر جاتے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ان لوگوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرتے، نفرت کا اظہار کرتے، دور بھاگتے، بلکہ الٹا ان کو مارتے، پیٹتے، پتھروں سے رجم کرنے کی کوشش کرتے، ادموا کر کے اس انداز سے یہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے کہ شاید یہ اب مر گیا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دیکھے کہ جب اٹھتے تو کیا کہتے؟ رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون،
اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں، پھر تبلیغ شروع کر دیتے۔ اور فرمایا میرے رب ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو برملا بھی دعوت دی، دو ٹوک اور برملا اور واضح دعوت سب کے سامنے، ان کے مجمعوں میں جا کے، ان کی مجلسوں میں جا کے، اکٹھے بیٹھے، ان کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے، میں وہاں جا کے برملا ان کو دعوت دیتا۔ ثم انی اعلنت لہم، اور پھر میں نے ان کے سامنے اعلانیہ پیغام رکھا، سب کے سامنے کھلے بات کی کہ جناب حق یہ ہے، توحید یہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، مسئلے حل کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تیری توحید کی میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو کھلم کھلا برملا دو ٹوک اعلانیہ خفیہ ہر انداز سے اس طرف بلایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، شرک چھوڑ دو، توحید پہ آ جاؤ۔ اللہ میں نے اعلانیہ بھی ان کو بلایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور اے اللہ میں نے ان کو خفیہ پوشیدہ چپکے چپکے بھی دعوت دی، ایک ایک سے بھی جا کے ملا، مجمعوں میں بھی جا کے دعوت دی، ہر انداز سے میں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اور میری دعوت کے بول کیا ہوتے تھے؟ وہ بول اللہ پاک نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی آگے نقل کیے ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو توحید سے پیار نصیب فرمائے، شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کے اس مشن کو، دعوت حق اور دعوت توحید، اللہ رب العالمین کے پیغام کو پھیلانا، اللہ اس مشن کے لیے ہمیں بھی آخری دم تک عافیت سلامتی کے ساتھ قبول فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم۔